اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے اور ایک مولوی کہتا ہے ماتم کرنا جائز ہے۔ دونوں مولوی اہل سنت کے ہیں۔ ایک ہے جناب مفتی ہمدرد صاحب اور دوسرا ہے مولوی عثمان فاروق عثمان کر کے ان کا نام ہے، مکمل نام نہیں ان کا آتا، تو آئیے دونوں کے کلپ دیکھتے ہیں۔ کہ ماتم کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ ماتم میں اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرنا، رونا، غم کرنا، حزن کرنا، یہ بالکل جائز ہے، سنت رسول ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ مکمل ویڈیو، اہل سنت کے کیا عقائد ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو منانے کے لیے، وہ کیسے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ان کے ہاں جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس بات کو بیان کرنے والے ہیں مفتی ہمدرد صاحب، جو کہ اہل سنت کے ایک بہت اچھے اسکالر ہیں، جن میں تعصب نہیں پایا جاتا، جن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جن میں سے ہمیں خوشبو آتی ہے۔ ان کی ویڈیوز پر ہم ریاکشن کرنے والے ہیں۔ اوریجنل ویڈیو کا لنک اسی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں رہے گا، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ پورا 1 سال رسول اللہ نے غم کیا ہے۔ مولویوں کیا کہوں میں تمہیں، کیوں تم دوسروں کی نفرت کے اندر کہتے ہو غم کرنا، شہیدوں پہ غم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، ہمیں کیا غم ہوتا ہے، ہم کیوں غم کریں شہیدوں پر؟ کیونکہ تم پتھر دل ہو، تم مولوی، تم رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو، تم اپنے عصبیت کے اوپر ہو۔ کیونکہ اگر تم یہ بتاؤ گے نا تو دوسروں کو تقویت ملے گی، تمہارے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پورا سال غم کیا ہے جناب ابو طالب کے وصال پر اور سیدہ خدیجہ کے وصال کے اوپر، علیہم السلام وعلیہم الرضوان، دونوں کے اوپر رضامندی ہو اللہ کی اور دونوں پر سلامتی ہو اللہ کی۔ رسول اللہ نے غم کیا ہے، پورا سال غم کیا ہے۔ مولویوں تم 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی بات کرتے ہو، تمہیں 10 دنوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر کیوں سید الشہداء کا غم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پورا سال غم کیا اہل البیت کے اوپر، پورا سال غم کیا ہے۔ تو یہ جواب ہو گیا کہ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے، کہ صبر کے منافی نہیں ہے غم کرنا، یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کے منافی ہے، یہ صبر کے منافی نہیں۔ اب خاص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین پر گریا کرنا، امام حسین پر رونا، ان کی مظلومانہ شہادت کو یاد کرنا کہ کس طرح سے وہ بیار و مددگار وہ شہید ہوئے اور کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، اور ان کی تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے بنو امیہ کی۔ احد کے اندر سیدنا حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر ان کا مسئلہ کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ معاویہ کی والدہ نے ان کا مسئلہ کیا اور ان کا کلیجہ چبایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جناب امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا نمبر ہے 1154۔ ربیع بن منذر روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے، وہ نقل کرتے ہیں امام حسین بن علی علیہ السلام سے۔ امام حسین فرماتے ہیں من دمعتا عیناہ فینا دمعتن، کہ جس نے ہمارے بارے میں آنسو بہایا، جس کی آنکھیں ہمارے بارے میں روئیں، اشک بار ہوئیں، یا کہتے ہیں قطرت عیناہ فینا قطرتن اثواہ اللہ عز وجل الجنہ، جو ہم پہ رویا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جو ہماری مظلومیت کو یاد کر کے، اہل البیت کی غربت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، وہ روتا ہو، اس کی آنکھوں سے اشک بار ہوتی ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں اثواہ اللہ عز وجل الجنہ، پروردگار اس کو جنت کا بدلہ دے گا۔ امام حسین پر گریا کرنا فضائل الصحابہ کی روایت ہے، اور امام حسین کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور خود رسول اللہ نے گریا کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 13539 ہے، بعض نسخوں میں اس روایت کا نمبر 13729 ہے۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس روایت کو ابن حبان البستی المتوفا 354 ہجری نے صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا۔ ابن حبان کی روایت کا نمبر ہے 6742۔ اسی طرح
معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 8021۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ کہتے ہیں، میں سند چھوڑتا ہوں، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ کے سامنے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی۔ ام المومنین ام سلمہ سے کہا کہ دروازے کے اوپر ٹھہری رہو، اور یہاں دروازے میں گھر کے اندر کسی کو آنے مت دینا، دروازے پہ ٹھہری رہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو دروازے ہوا ہی نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں تو باب ہوتے ہی نہیں تھے، دروازے ہی نہیں تھے۔ بہرحال ام المومنین ام سلمہ وہاں ٹھہری رہیں۔ قال وجاء الحسین لیدخل، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ اسی اثناء میں حسین آئے، وہ اندر آنا چاہتے تھے۔ فمنعته فوثب فدخل، ام المومنین نے منع کرنا چاہا لیکن وہ خود ہی اندر چلے گئے۔ فجعل يقعد على ظهر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى منکبه، امام حسین علیہ السلام وہ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گئے، وعلى عاتقه، اور یہاں پر آپ کے کندھوں کے اوپر آئے۔ قال فقال الملك للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحبه، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ قال نعم، جی ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین، حسین سبط من الاسباط، سید الشہداء، ابو الشہداء، حسین سے میں محبت کرتا ہوں، بالکل میں محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا قال اما ان امتک ستقتلہ، بے شک آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں کہ جس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرَاء فَأَخَذَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ فَصَرَّتْهَا فِي خِمَارِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ مٹی دی گئی۔ اس مٹی کو ام المومنین ام سلمہ نے اپنے دوپٹے کے اندر، خمار کے اندر اس کو بند کر دیا تھا اور اس کو گٹان دے دی تھی۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 3771، اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی اسے امام حاکم نے نقل کیا ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا، اور کثیر حوالہ جات ہیں اس کے۔ کہتی ہیں قالت، سلمہ کہتی ہیں کہ میں داخل ہوئی علی ام سلمہ، سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس آئی، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ما یبکی کی، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر، داڑھی پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، بال غبار میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں، ابھی حسین کو میں نے دیکھا ہے کہ اسے ذبح کر دیا ہے میری امت نے، شہید کر دیا ہے میری امت نے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کربلا کے واقعے کی خبر دی۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ کہے گا کہ جناب یہ تو خواب ہے، خواب حجت نہیں ہوتا۔ ان بدبختوں کے پیر اگر خواب دیکھیں تو اسے چوکوں پر بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن صحابہ کے خواب ان کے لیے حجت نہیں ہے، اور پھر ام المومنین ام سلمہ کا خواب یہ ان کے لیے حجت ہو ہی نہیں سکتا۔ ام المومنین ام سلمہ امہات المومنین میں وہ مومنوں کی ماں ہے جو جب امام علی علیہ السلام جمل کے لیے جا رہے تھے، ام المومنین ام سلمہ نے کہا یا امام آپ مجھے اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی قتال اور جہاد کروں۔ امام علی نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہے گھر میں بیٹھی رہیں، امہات کا کام ہے گھر میں بیٹھی رہیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر مت نکلنا۔ امام علی علیہ السلام نے جب ام المومنین ام سلمہ سے یہ کہا، ام المومنین ام سلمہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے عمر کو ساتھ میں لے چلے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کی خبر دی ہے، بتایا ہے کہ کربلا ہوگی۔ فضائل الصحابہ ہے، احمد بن حنبل کی روایت کا نمبر ہے 1380، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 2165 میں، اور اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے، صحیح روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، رأیت النبی فی المنام بنصف النہار اشعث اخبر، آپ گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، معه قارورۃ فیہا دم یلتقطه او یتتبع فیہا شیئا، آپ کے پاس ایک بوتل تھی، اس میں آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ قلت یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون ہیں، لم ازل اتتبعه منذ اليوم، قال عمار فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم علیہ السلام۔ تو عمار جو وہاں راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس دن کو یاد رکھا، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ کو جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی نا، تو ام المومنین ام سلمہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اپنی خبر ہی نہیں، اپنی جان کی خبر نہیں۔ صحابہ، ام المومنین ام سلمہ، ابن عباس، یہ تو گریا کرتے، خود رسول اللہ گریا کرتے ہیں حسین کی شہادت کے اوپر۔ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے، زندگی میں خبر دے دی کہ میرے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام روئے ہیں، صفین سے واپسی پر آپ وہاں ٹھہرے فرات کے کنارے پر، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا کہ اپنے شاگرد اور اپنے صحابی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میرے بیٹے کو یہاں قتل کیا جائے گا، میرا بیٹا مظلومی کے ساتھ شہید ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرنا، رونا، غم کرنا، حزن کرنا، یہ بالکل جائز ہے، سنت رسول ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن مولوی آج برا ہو اس ملائیت کا، اس تفرقے کا، کہ ہم نے نفرت کے اندر آ کر، ہم نے تعصب اپنے دل اور دماغ پہ ڈال کر ہم نے اس سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ جناب ہم تو غم نہیں مناتے، ہم غم نہیں کرتے، تم رسول اللہ سے زیادہ بڑھ کر اسلام کو سمجھنے والے ہو، صحابہ سے بڑھ کر اسلام کو سمجھنے والے ہو، ابن عباس سے بڑھ کر فقیہ ہو اسلام کے، ام المومنین ام سلمہ سے بڑھ کر اسلام کو سمجھتے ہو۔ رسول اللہ تو گریا کرے، رسول اللہ روئے، ابن عباس روئے، ام المومنین ام سلمہ روتی ہیں، سیدہ زہرا روئے، سلام اللہ علیہ۔ لیکن مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں یہ سب بدعت ہے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نہیں مناتے ماتم، ہم غم نہیں کرتے۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت کے مصادر میں، صحیح روایات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریا کیا، روئے ہیں، لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ اب کوئی یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو خواب ہے؟ جناب بخاری کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، روایت کے الفاظ ہے۔ تو ابن عباس نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ واقعہ جو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے، تو یہ حق سچ بیان کیا ہے، رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور پھر صحابہ کا خواب حجت نہیں ہوگا، تمہارے لیے تو تمہارے پیروں کا خواب جھوٹے 2 نمبر پیروں کا خواب حجت ہوتا ہے، کرامات بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہے، صحابہ کے خواب حجت نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اہل البیت کی محافل سے آباد رکھے۔ تو جی علامہ صاحب نے اہل سنت کے جو عقائد ہیں، اہل سنت کے جو غم کرنے کے جو عقائد ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کر سکتے ہیں کہ نہیں، مولوی صاحب نے اہل سنت کی کتابوں سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ واجب ہے، جائز ہے، اور یہ کرنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن مولوی جو ہیں، ناسبی مولوی، وہ شیعوں کی ضد میں آ کر اہل بیت سے دوری اختیار کی، اس غم سے دوری اختیار کی اور اس غم کو بدعت کہا۔ لیکن آج اہل سنت کے کچھ علماء حق اپنے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ چلو آپ چھریاں نہ مارو، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ رویا جائے، غم کیا جائے. یہاں پر لوگ جو نوحہ ہوتا ہے، جو ماتم والا نوحہ ہوتا ہے، لوگ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ حالانکہ اس میں اہل بیت کے گھر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اس کی تفاصیل ہوتی ہے، اس کی ایک بیان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نوحے سننا حرام ہے. اتنا مولویوں نے لوگوں کو ان کے ذہن خراب کر دیے ہیں. اور کچھ لوگ بھی شیعوں کی ضد میں تعصب رکھتے ہیں. آخر آپ لوگوں نے مرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جو ایڈوانس روئے ہیں. شہادت نہیں ہوئی، پہلے ہی رو گئے، رونے لگے ہیں. آپ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے سامنا کرو گے جن کے امام حسین کے نوحے سے آپ کو چڑ ہے کہ یہ شیعوں کی طرف سے ہے؟ آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ کو دکھ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. امام حسین وہ ہیں جو کہ جنت کے سردار ہیں. آخر جنت کس کی ہے؟ مر کے کہاں جانا ہے آپ نے؟ جہنم چاہیے آپ کو جنت چاہیے. تو جنت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرو، شیعوں کو چھوڑ دو. شیعہ جو محبت کرتے ہیں وہ ان کا ایک الگ معیار ہے. آپ کا کیا معیار ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کیا اجر دے رہے ہو؟ آپ کا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ادب کرتے ہو آپ؟ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہو تو ان کے گھرانے کا بھی ادب کرو، فکر کرو، سوچ کرو. آخر اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ امتحان کی جگہ، یہ میں نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. خدا را اپنی یہ جو زندگی ہے یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے مسلمان کے عقیدے کے مطابق. آپ ہندو نہیں ہیں جو 7 ہندوؤں کے عقیدے میں 6 یا 7 دفعہ جنم ہوتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ آپ کو دین کو سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ آ رہی ہے جس میں ہم نے دیگر ویڈیوز بنائی ہیں بہت اچھے ٹاپکس پر. وہ دیکھیں. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.